السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ فرینڈز، آج ہم اپنا نیو ناول اپنی ایک فرینڈ بلکہ ایک ایکٹیو فرینڈ جو کہ میری ہر ایپیسوڈ پہ کمنٹ کرتی ہے اور سنتی ہے اور اس کو میرے ناولس پسند بھی آتے ہیں، تو اس کے کہنے پر اس کی پسند کا ناول سٹارٹ کر رہی ہوں۔ تو ہماری اس فرینڈ کا نیم ہے سحر اکرام۔ یہ ناول اس کی فرمائش پہ پڑھا جا رہا ہے، تو آپ لوگ بھی سب کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ میری یہی کوشش ہوگی کہ میں سب کی پسند کا ناول ریڈ کروں۔ تو آج ہم اپنا جو نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ناول کا نام ہے تیرے نصیب کی بارشیں۔ آئی ہوپ کہ یہ ناول آپ لوگ کو اچھا لگے گا۔ تو اب سب کا ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم یہ ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس بھیانک بارش کو بھی ابھی شروع ہونا تھا۔ غازان نے دہشت سے گاڑی کی ونڈ سکرین کے پار چمچم برستی بارش کو دیکھا۔ یا اللہ، بس گھر صحیح سلامت پہنچا دینا۔ بادلوں کے گرد چمک اس کی دل کی دھڑکنوں میں مزید ہلچل مچا رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے پہلے ہی اسپتال میں ایک پیچیدہ آپریشن کو کامیابی سے سر انجام دے کر نکلا تھا کہ جانے کہاں سے بادل اس کے راستے میں نہ صرف رکاوٹ لگے بنے گرجے بلکہ پلک چپکتے برستے وہ اپنے دھیان میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتا گھر کی جانب رواں دواں تھا کہ اس کی نظر سڑک کے کنارے بارش میں بھیگتی ایک لڑکی کی جانب اٹھی جو اپنی گاڑی کا بونٹ کھولے اس پر جھکی تھی۔ یقیناً اس کی گاڑی خراب تھی جسے ٹھیک کرنے کی وہ اپنی سی کوشش میں جٹی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ پل بھر کو وہ اس کی مدد کے لیے گاڑی سے اترنے لگا، مگر کسی خیال کے تحت رکا۔ بی جان بچپن میں جن بھوت پریوں کی کہانی سناتی تھی، ان میں بھی تو چڑیل کسی مصیبت میں پھنسی ہوتی تھی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ غازان نے خوف سے ایک نظر لڑکی کی جانب دیکھا جو چہرے پر آئی غیر ضروری لٹوں کو شہادت کی انگلی سے کانوں کے پیچھے اڑستی پھر سے گاڑی پہ جھک گئی۔ کچھ دور جاتے ہی غازان کی آنکھوں میں اس لڑکی کا عکس لہرایا۔ کسی احساس کے تحت وہ گاڑی ریورس گیئر میں ڈال واپس ہو لیا۔ وہ شخص تھا، اس کے ضمیر پہ ہرگز گوارا نہیں تھا کہ ایک نہایت ہی نرم دل تاکہ وہ کسی کو مصیبت میں اکیلا چھوڑ جائے۔ پل بھر کو اس لڑکی کے قریب رکتے اس نے اس کا مکمل جائزہ لیا۔ اس کی نظر سب سے پہلے اس کے پاؤں پہ پڑی۔ نہیں، پاؤں تو سیدھے ہیں۔ ڈرو مت، ایسا کچھ نہیں ہوتا، صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، اور ایک ڈاکٹر کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ ان چیزوں پر یقین رکھے۔ وہ خود کلامی میں گھویا ہوا، اس نے تھوک نگلتے گلے کو تر کیا، ہمت مجتمع کیے اسے پکارنے لگا، "May I help you؟" اپنے عقب سے آتی آواز پر لمحے بھر کو دل میں شدید خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے ایک نگاہ اپنے پیچھے کھڑے شخص پہ ڈالی جو اس کی نہایت ہی قریب کھڑا تھا۔ وہ 2 قدم دور ہٹی۔ "کون ہیں آپ؟" وہ بظاہر لہجے کو نارمل رکھے گویا ہوئی، مگر چہرے پر خوف کے سائے لہرائے واضح نظر آ رہے تھے۔ "میں غازان، یہاں سے گزر رہا تھا، آپ کو بھیگتے دیکھا تو لگا شاید آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی۔ بارش کی شدت کی وجہ سے وہ بھی اب تک خاصا بھیگ چکا تھا۔ غازان نے دائیں ہاتھ کی مدد سے ماتھے پر بکھرتے بال ٹھیک کیے۔ "وہ گاڑی خراب ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوا ہے۔" نہایت ہی معصومیت سے دیے گئے جواب پر وہ پل بھر کے لیے اس پر سے نظر نہ ہٹا پایا۔ خود پر قابو پاتے نظروں کا رخ سمیع کی جانب موڑے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ غازان نے ہاتھ بڑھا کر اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا، پھر گاڑی پر جھکتا اسے مہارت سے کچھ ہی منٹوں میں ٹھیک کر دیا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتی واپس گاڑی میں سوار ہوا اسے زن سے بھگا لے گئی، جبکہ وہ کھڑا اس کی بکھری خوشبو کو اپنے ارد گرد محسوس کرتا رہا۔ "نہیں بی جان، میں اس لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں اسے جانتی تک نہیں، پھر کیسے اپنی ساری زندگی اس کے سپرد کر دوں۔" جگن کچھ ہی وقت پہلے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ بارش کی وجہ سے وہ خاصی بھیگ چکی تھی، لہٰذا کپڑے بدلنے کمرے کی جانب بڑھی۔ بی جان نے اسے کپڑے بدلتے دیکھ چائے چڑھائی اور 2 مگ تھامے کے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جہاں وہ اب کمبل میں خود کو لپیٹے سردی کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ چائے کے چند گھونٹ بھرتے اس نے خود کو پرسکون محسوس کیا ہی تھا کہ بی جان نے اس پر بم پھوڑا، اس کا سارا سکون غارت کر دیا۔ "بیٹا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، اور جب سامنے سے اچھا رشتہ آ رہا ہو تو میں اسے ٹھکرا کر اللہ کو ناراض ہرگز نہیں کرنا چاہتی۔" انہوں نے گویا اسے جذباتی کرنا چاہا، لیکن اس پر رتی برابر اثر نہ ہوا۔ "تو آپ مجھے کیوں شہید کرنا چاہتی ہیں؟ میں نہیں کروں گی۔" "بس۔" وہ اٹل لہجے میں کہتی کمبل منہ تک تان کر سو گئی، جبکہ وہ اسے افسوس سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔
شکریہ۔ صبح سویرے غازان جو ہی نہا کر باتھ روم سے برآمد ہوا تو بی جان کو کافی کا مگ تھامے دیکھ چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری۔ کافی کا مگ تھامے اس نے ماں کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے کاندھے پہ سر ہاتھ رکھے وہ انہیں لیے بیڈ پر براجمان ہو گیا۔ غازان، میں کچھ دن پہلے اپنی دوست کی بیٹی کی شادی میں گئی تھی۔ وہاں میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی تھی۔ وہ لوگ آج شام آئیں گے تو تم گھر جلدی آ جانا۔ کافی کا بھرا گھونٹ حلق میں پھنسا، وہ کھانسنے لگا۔ اس نے ماں کو حیران پریشان نظروں سے دیکھا۔ میرے سے پوچھے بغیر آپ نے انہیں گھر بھی بلا لیا؟ وہ خاصا پریشان ہوا تھا۔ مجھے تم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بار کی طرح تم اس بار بھی انکار کرتے اور مجھ میں اور انکار سننے کی سکت نہیں تھی۔ تمہاری شادی ہوگی تو صرف جگن سے، وہ حکم پیش کرتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اور اگر مجھے لڑکی پسند نہ آئی تو؟ اس نے گویا آخری کوشش کی۔ شادی کے بعد محبت ہو ہی جائے گی، اور اس بات کا جواب دیتی کمرے سے روانہ ہوگی، جبکہ وہ کافی کا مگ کو گھور کر رہ گیا۔ اب حلق سے گھونٹ نیچے اترنا ناممکن تھا۔ عالم صاحب اور رقیہ بیگم کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، صالح اور جگن۔ صالح جگن سے 2 سال چھوٹی تھی۔ عالم صاحب اور رقیہ بیگم 1 سال سے جگن کی خاطر رشتہ تلاش کر رہے تھے تاکہ وہ اپنے فرض سے سب کدوش ہو سکیں۔ لہٰذا ہر بار جگن لڑکے میں کسی قسم کا نقص نکال کر رشتے سے صاف انکار کر دیتی چلنے والی تھی، لیکن اس بار شاید اس کی ایک نہ چلی۔ غازان سکندر اور فاریہ کی اکلوتی اولاد تھا۔ شادی کے کئی سال تک دونوں نے بیٹی کی خواہش رکھی، لیکن مزاروں پر چادریں چڑھائیں، ڈاکٹر سے رابطہ کیا، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ لہٰذا انہوں نے اسے اللہ کی رضا مان کر قبول کر لیا۔ اب ان کی خواہش تھی کہ ان کے اکلوتے سپوت کی جلد از جلد شادی ہو جائے اور ان کی بہو بیٹی کی صورت گھر آ جائے، مرنے سے پہلے اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیل سکے۔ لیکن وہ ہر بار شادی سے انکار کر دیتا، مگر اس بار وہ مکمل طور پہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ فاریہ بیگم نے اس کی ایک نہ سن رہی تھی، لہٰذا وہ اپنی شادی کی تیاریاں اپنے ہی ہاتھوں سے کرنے لگا۔ بابا دیکھیں نا امی کو، مجھے نہیں کرنی ابھی شادی۔ عالم صاحب جو ہی کام سے لوٹے، اس نے سب سے پہلے اپنی پریشانی ان کے سامنے رکھی۔ اس سے پہلے کہ زہرا بیگم اس کی شکایت لگاتی، اس نے باپ کو اپنی جانب راغب کرنا چاہا۔ جگن بیٹا، میں بہت تھک چکا ہوں، پہلے ایک گلاس پانی پلا دو۔ انہوں نے گویا اس کی بات انسنی کی اور فوراً اس سے بیشتر کچن میں گھس گئیں۔ جی، آپ اس کی باتوں میں مت آئیے گا، پہلے ہی اس کی مان کر ہم نے اچھے رشتے گنوا چکے ہیں، اب مزید میں یہ سب برداشت کرنے کے حق میں نہیں۔ جگن کچن سے کھڑی ماں کی بات سن رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے سپرد کرتی وہ خود کو پرسکون کیے کچن میں لگے کیبن سے شیشہ کا گلاس نکالنے لگی۔ گلاس اس کے ہاتھوں کی پہنچ سے دور تھا، وہ اوڑھیوں کے بل ذرا سا اٹھی۔ گلاس انگلیوں کو چھوا، جسے نکالنے کی کوشش کرتے وہ ہاتھ سے ٹھلکتے سیدھا اس کے سر پر آ گرا۔ حلق سے زوردار چیخ برآمد ہوئی، جسے سن عالم صاحب اور زہرا بیگم کچن کی جانب دوڑے، جہاں وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے خون کو بہنے سے روکتی آنسو بہا رہی تھی۔ یا اللہ! بیٹی کو تکلیف سے کراہتا دیکھ دونوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ عالم صاحب فوراً اسے بیشتر جگن کو لیے ہسپتال کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ ان کو فی الحال آج آنے کے لیے معذرت کر لیں، میں اسے ہسپتال لے کر جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ گاڑی میں سوار ہوا اسے زن سے بھگا لے گئے، جبکہ زہرا بیگم فون پر نمبر ڈائل کرنے لگیں۔ او تو دولہے بھائی یہاں مصروف ہیں۔ غازان اپنے پیشنٹ کے ایکس رے تھامے ان کا مکمل طور پر جائزہ لے رہا تھا جب فارس اس کے کیبن میں داخل ہوا۔ شٹ اپ یار، گھر پہ بی جان اور ادھر تو شروع ہو جا۔ ایکس رے سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ اپنی کرسی پر براجمان ہو گیا، جبکہ فارس نے اس کا سامنے والی نشست سنبھال لی۔ کم آن وارڈ بوائے اس کے کیبن کا دروازہ کھٹکھٹائے اندر داخل ہوا۔ سر ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے، اس نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ آپ ڈاکٹر مشتاق سے کہیں، وہ دیکھ لیں گے۔ غازان بازو کوہنیوں تک مڑے گویا ہوا، سر اسپتال میں آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں؟ وہ سر جھکائے غازان کو معلومات فراہم کر رہا تھا۔ اس کی بات پر غازان کے تیور بری طرح بگڑے تھے۔ وہ اپنا کوٹ اٹھاتا فارس سے ایکسکیوز کیے کیبن سے نکل آیا۔ اس کا رخ ایمرجنسی وارڈ کی جانب تھا۔ وارڈ میں داخل ہوتے اس کی نظر جگن کی جانب اٹھی تو جھکنا بھول گئی۔ وہ براہ راست اس کے سامنے اسٹریچر پر آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ اس کی ایک جانب عالم صاحب اس کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ پروفیشنل انداز اپناتے جگن سے پوچھ رہا تھا، ایک ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لیے۔ اس نے جگن کے دل کی دھڑکن چیک کی۔ غازان کے دل نے بیٹ مس کی۔ غازان کی
کے دل میں بیٹ مس کی۔ غزان نے بائیں ہاتھ سے جگن کا ہاتھ تھامے ہٹایا۔ اس کا لمس محسوس کرتے غزان پہلی بار خود کو کمزور محسوس کرنے لگا۔ گلاس کیبن سے نکالتے گلاس ہاتھ سے پھسل گیا۔ آنکھیں موندے اس نے مختصر سا واقعہ اس کے گوش گزارا۔ وہ نہایت ہی نرمی سے اس کے ماتھے پر بینڈیج باندھنے لگا۔ عالم صاحب بل بھرنے کے لیے کمرے سے نکل گئے۔ جب اس نے ہولے سے آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، آپ غزان کو اپنے قریب دیکھ وہ یکدم پیچھے ہٹی۔ اس سے پہلے کہ اس کا سر دیوار سے ٹکراتا، غزان نے اپنا ہاتھ اس کے سر کی پشت پر رکھے اسے مزید تکلیف سے بچایا۔ سنبھل کر، ایک مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے وہ اس سے 2 قدم دور ہٹا۔ ٹیک کیئر۔ جگن بمشکل مسکرائی۔ وہ کب کا کیبن سے روانہ ہو چکا تھا، لیکن وہ ابھی بھی اس کی قربت کو اپنے ارد گرد محسوس کر رہی تھی۔ بابا، آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ اگلے روز شام میں جگن نے ماں باپ کو تیار ہوتا دیکھ استفسار کیا۔ اس کی چھٹی، جس نے کچھ غلط ہونے کی تصدیق کی تھی، جہاں کل نہیں جا سکے تھے۔ زہرا بیگم مختصر سا جواب دیے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں پہننے لگی۔ بابا، آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ وہ رو دینے کو تھی۔ بیٹا، ابھی بس رشتہ پکا ہوا ہے، کون سا شادی، اور ابھی مزید بحث نہیں کرنا چاہتا۔ دونوں اس کی ایک نہ سنتے گھر سے روانہ ہو گئے، جبکہ وہ منہ بسورے اپنی بے بسی پر رو دینے کو تھی، لیکن پرواہ کسے تھی؟ بہت شکریہ۔ فاریہ نے زہرا کی جانب چائے کا کپ بڑھایا، جسے انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ غزان کہاں ہے؟ آیا نہیں ابھی تک؟ عالم نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا۔ جی، وہ سکندر نے بات سنبھالنی چاہیے۔ سکندر نے سے اشارہ ملتے ہی انہوں نے قدم غزان کے کمرے کی جانب بڑھا دیے، جہاں وہ موجود نہ تھا۔ انہوں نے فوراً اسے بیشتر غزان کو کال ملائی۔ غزان کدھر ہو؟ بولا بھی تھا آج گھر جلدی آنا۔ کال ریسیو ہوتے ہی وہ غزان پہ برس پڑیں۔ میں نے بھی بولا تھا ابھی شادی نہیں کرنی، آپ مانیے۔ غزان سیٹ بیلٹ لگاتے گویا ہوا۔ لہجے سے ناراضگی واضح جھلک رہی تھی، جسے فاریہ نے نظر انداز کیا۔ بکواس نہیں، جلدی گھر پہنچو، وہ پوچھ رہے ہیں تمہارا۔ فاریہ کی بات سن وہ پرسکون لہجے میں گویا ہوا، ان سے کہیں انتظار فرمائیں۔ بات مکمل کیے اس نے کال کٹ کر دی۔ وہ ہلکا سا ہنسا، جانتا تھا فاریہ غصے سے لال پیلی ہو رہی ہوگی۔ بنا ماہی کیویں دل پر چھاویں، راتاں دی میری نیند اڑ گئی۔ گاڑی کا سٹیریو آن کرتے ہی گاڑی میں نصرت صاحب کی آواز گونجنے لگی۔ انگلیوں کو سٹیئرنگ وہیل پر نفاست سے ہلاتے سر کو خم دیے وہ گانے کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے لگا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ غازی صاحب بہت ہینڈسم ہیں، آپ ان کو دیکھیں گی تو بس فلیٹ ہی ہو جائیں گی۔ سالے نے ٹی وی دیکھتے باپ کا رن منہ میں ٹھونسا۔ پاپ کارن منہ میں ٹھونسا۔ شٹ اپ، یہ شادی تو میں کسی صورت نہیں کروں گی۔ وہ کمرے میں چکر کاٹتی اپنے اندر اٹھتے ابال کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر کیا کریں گی؟ سالے نے ناسمجھی سے جگن کی جانب دیکھا۔ میں اس لڑکے کو ہی مار دوں گی۔ جگن ہاتھ میں تھاما موبائل زمیں بوس کرنے ہی والی تھی کہ اپنے موبائل پر ترس آ کر ہاتھ چٹک دیا۔ میں آپ سے روز نہیں لیکن ہفتے میں 1 بار جیل میں ملنے ضرور آؤں گی۔ سالے نے پاپ کارن منہ میں ٹھونستے لہجہ نارمل رکھا۔ مرو، وہ کلس کر رہ گئی۔ خراب کرتی بھی کیا، کوئی بھی تو بات ماننے کو تیار نہ تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب کیا کرنا ہے۔ جو اس سب کی وجہ تھا، وہ اب اسی سے رابطہ کرنا ہی آخری حل تھا۔ سالے، مجھے اس لڑکے کا نمبر چاہیے۔ جگن اس کے قریب صوفے پر بیٹھتی پھرتی سے گویا ہوئی۔ توبہ، کون سا آپی؟ میرے پاس کسی لڑکے کا نمبر نہیں، سالے نے معصومیت سے کہا۔ اس کی بات کر رہی ہوں جس کا سر مجھے تھوپا جا رہا ہے۔ سالے اپنی نشست پہ ٹھیک ہوئی، پھر موبائل سے غازی کا نمبر لیے جگن کے حوالے کر دیا۔ شکریہ، اب دیکھنا۔ اس سے پہلے کہ سالے اس سے بات کا مفہوم پوچھتی، وہ کمرے کی جانب دوڑ گئی۔ ٹھیک پونے گھنٹے بعد وہ ہاتھوں میں اسٹیٹوسکوپ اور لیب کوٹ تھامے گھر کی داخلی دروازے سے اندر آتا نظر آیا۔ شکر آ گیا۔ غزان کو آتا دیکھ فاریہ کے روم روم میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں ڈر تھا کہیں غزان کی بے وقوفیوں کی بنا پر وہ اس رشتے سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ السلام علیکم۔ غزان نے مسکراتے ہوئے اسلام میں پہل کی۔ اس بکھرے سے ہولیے میں بھی وہ نہایت ہی دلکش لگ رہا تھا۔
وہ بس ایک ضروری کام تھا، سو آپ لوگوں کو اس قدر انتظار کرنا پڑا، میں معذرت خواہ ہوں۔ زہرا تو غزاں کا میٹھا لہجہ سن اس پر نہال ہو رہی تھی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا ہم کوئی رسم کر سکتے ہیں؟ ظاہرہ نے امید سے فاریہ اور سکندر کی جانب دیکھا۔ جی ضرور، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ فاریہ کی اجازت ملتے ہی زہرا نے 5 نوٹ 1000 کے غزان کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ غزان تو سکتے کے عالم میں اپنے ہاتھ پر رکھے نوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ عالم نے غزاں کا منہ میٹھا کروایا اور گھر کی راہ لے لی، جبکہ وہ غصے اور پریشانی کی عالم میں پیر پٹکتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ حد ہو گئی، لیپ ٹاپ بیڈ پر پھینکتا وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر دراز ہوا۔ کیا ہوا؟ ماں کی آواز سن وہ یکدم غصے سے اٹھا۔ آپ تو بات ہی نہ کریں۔ غزان غصے میں بھی لہجہ نرم رکھے ماں سے گویا ہوا۔ چاہے کچھ بھی ہوتا، کتنا ہی غصے میں ہوتا، وہ کبھی اپنی تہذیب اور سکندر فاریہ سے ملی تربیت نہ بھولتا تھا۔ غزان میرے بچے، میں تمہاری ماں ہوں، اور ماں کبھی اپنے بچے کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتی۔ تم جب جگن کو دیکھو گے مجھے پورا یقین ہے وہ تمہیں پہلے ہی نظر میں بہت پسند آئے گی۔ فاریہ نے ہاتھ میں تھامی تصویر کی جانب محبت سے دیکھا، جہاں وہ حور پری مسکرا کر ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ غزان سر کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں بیچے ان کے قریب بیٹھا تھا۔ دیکھ لو، غزان کو کندھے سے اپنی جانب موڑتے اسے متوجہ کیا۔ اس کی نظر سیدھی تصویر میں جھانکتی لڑکی کی جانب اٹھی۔ چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ پسند آئی؟ غزان نے ماں کی ہاتھ سے تصویر تھامی، محبت سے پاش نگاہیں تصویر پہ گاڑے۔ وہ ماں سے مخاطب ہوا، کیا شادی جلدی ہو سکتی ہے؟ اگلے مہینے؟ اس کی بات پر انہوں نے ایک چت غزان کے سر پر رسید کی۔ غزان کی بات پہ انہوں نے قہقہا لگایا، جبکہ وہ تصویر کی جانب دیکھتا مکمل اس کے حصار میں کھو گیا۔ ہیلو، دل میں کلمہ پڑھتے اس نے کال ملائی۔ دوسری جانب وہ انجان نمبر دیکھ خاصا حیران ہوا۔ جی کون؟ غزان نے پوچھا۔ میں جگن بول رہی ہوں، کیا میں غازی صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ ہچکچاتے گویا ہوئی۔ غزان یکدم اپنی نشست سے کھڑا ہوا۔ ابھی کچھ لمحے پہلے تو وہ اس راز سے آشنا ہوا تھا، اور اب وہ براہ راست اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اس نے ایک نظر تصویر کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بگڑ گئی۔ گلا تر کرتے وہ بھاری آواز میں گویا ہوا، جی بول رہا ہوں، فرمائیے۔ غزان کی آواز سن جگن کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ اس کے دل میں خوف امڑنے لگا۔ آخر کن الفاظ میں بتایا کہ مجھے شادی نہیں کرنی؟ کیا آپ مجھ سے مل سکتے ہیں؟ میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جگن بظاہر نارمل لہجہ اپناتے گویا ہوئی۔ کیا آپ مجھ سے پہلے کبھی ملی نہیں تو آپ مجھے کیسے پہچانیں گی؟ غزان کی بات پہ پل بھر کو وہ خاموش ہوئی۔ ایسا کریے گا، ریڈ سوٹ پہن کر آئیے گا، پھر گیس کرنا آسان۔ آئیڈیا سن اسے یہی مناسب لگا۔ جگن نے رہے گا غزان نے حامی بھر لی، جبکہ غزان کچھ حیران ہوا۔ غزان کے دل نے مغز لال جوڑے میں اس حور کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن وہ انجان تھا کہ یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہونے والی ہے۔ وہ اسے ڈریس ٹیکس کی پرسکون ہوتی سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی، جبکہ غزان کتنی ہی دیر اس کی قربت کو ارد گرد محسوس کرتا اس کی تصویر سینے سے لگائے آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ اگلے روز ٹھیک مطلوبہ جگہ پر موجود غزان کی راہ تک رہی تھی، دل میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتی الفاظوں کو ترتیب دینے لگی۔ کچھ لمحے بعد کسی نے جگن کو پکارا۔ آپ؟ غزان کو اپنے سامنے دیکھ وہ خاصی حیران ہوئی تھی۔ سامنے والی نشست سنبھال ٹٹکی باندھے اسے، جبکہ غزان اس کو دیکھنے لگا، جو اس کی فرمائش پر لال جوڑے میں ملبوس پری کی مانند لگ رہی تھی۔ پل بھر کو وہ اس کی نگاہیں خود پر مرکوز دیکھ خاصی کنفیوز ہوئی۔ بے حجابانہ جو وہ سامنے آ گئے اور جوانی سے ٹکرا گئی۔ آنکھیں ان کی لڑی یوں میری آنکھ سے، دیکھ کر یہ لڑائی مزہ آ گیا۔ بولے نا، ہاتھوں کو گولا بنائے انہیں ٹھوڑی تلے رکھے وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے گویا ہوا۔ جگن کی نظریں اس کے جانب اٹھی، پھر خود کو کمپوز کرتی وہ سیدھا اصل مدعے پر آئی۔ مسٹر غزان، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ جگن نے بظاہر چند الفاظ استعمال کیے، مگر وہ کتنے ہی لمحے ساکت بیٹھا اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ غزان کی آنکھوں کی خوشی پل بھر کو ویرانی میں بدل گئی۔ وہ خود کو کمپوز کرتا گویا ہوا، ٹھیک ہے، میں اپنے امی ابو کو انکار کر دو، اگر وہ انکار کر دیں گے تو میں اسے تسلیم کر لوں گا۔ کرسی کی پشت پر ٹیک لگائے وہ نہایت ہی پرسکون لہجے میں گویا ہوا،
وہ نہیں مان رہے، میں مجبور ہوں۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ پھر میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور ہاں، اپنی نشست سے اٹھتے وہ پل بھر کر رکتا، پھر سے گویا ہوا، کل میں اور بی جان آپ کو انگوٹھی پہنا جائیں گے، ساتھ ہی 1 مہینے بعد کی تاریخ بھی دے جائیں گے۔ آپ واقعی مجبور ہیں؟ اس کا قریب ہوتے غزان نے اس کے چہرے پر آئی آوارہ لٹ کو چھوا، پھر پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے، ایک اٹچتی نگاہ اس پہ ڈالے واپس ہو لیا، جبکہ وہ کلس کر اسے جاتا دیکھتی رہی۔ غزان کے وعدے کے مطابق وہ اگلے روز اپنے ماں باپ کے ہمراہ اس کے گھر پر موجود تھا۔ جگن سالے کے ہمراہ پیلی اور سفید نیٹ کے فراق پہنے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، کانوں میں چھوٹے چھوٹے آویزیں پہنی، بال ادھ کھلے ایک جانب سے کندھے پر ڈالے گئے تھے، چہرے پر نفاست سے میک اپ کیے وہ نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ غزان کے دل نے بیٹ مس کی۔ جگن نظریں جھکائے چلتی آئی، سامنے والی نشست سنبھال لی، جو خود بھی کبھی کسی پھر غزہ کے ساتھ ہیرو سے کم نہ لگ رہا تھا۔ سفید شلوار سوٹ، بازو کونیوں تک موڑے، بالوں کو جیل لگا کر سیٹ کیے، ایک ہاتھ میں گھڑی پہنی، وہ نہایت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ خوشگوار ماحول میں سب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ غزان کی نگاہیں خود پر محسوس کیے وہ کافی حد تک کنفیوز بھی ہو رہی تھی۔ کچھ وقت بعد غزان کے وعدے کے مطابق انہوں نے منگنی کی بات کی، جس سے آپ کی خوشی ہے، لیکن میں بس چاہتا ہوں کہ منگنی کا فنکشن شاندار ہو، پہلی شادی ہے ہمارے گھر میں۔ عالم کی بات سے اتفاق کرتے انہوں نے منگنی کا ارادہ ترک کر دیا۔ غزان کے دل کی دھڑکنیں بے ڈھنگے انداز سے دھڑکنے لگیں۔ دل میں آمر آنے والے خیال کے تحت غزان نے اپنی خواہش عالم صاحب سے ظاہر کی، کیا میں جگن سے کچھ دیر اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ عالم صاحب چونکہ وسیع دماغ کے مالک تھے، لہٰذا انہیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ تھا۔ غزان جگن کے ہمراہ گھر کے لان میں آ گیا۔ میں جانتا ہوں جگن کہ آپ مجھ سے شادی سے خوش نہیں، لیکن کیا آپ مجھے ایک موقع بھی فراہم کرنے کے حق میں نہیں کہ میں آپ کو اپنی محبت کا احساس کروا سکوں؟ پلیز جگن، ایک موقع دیں مجھے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ غزان کمر پہ ہاتھ باندھے براہ راست اس کے سامنے کھڑا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش دیکھ انہیں دل ہی دل میں سراہ بھی رہا تھا، جو خود گلاب کے پودوں کو دیکھنے میں مگن تھی۔ ٹھیک ہے، دیا آپ کو یہ موقع، لیکن اگر آپ کامیاب نہ ہوئے تو؟ جگن سینے پر ہاتھ باندھے براہ راست اس کے مقابل ہوتی، گویا تو آپ جو کہیں گے مجھے منظور ہوگا، لیکن آپ سب کے سامنے یہی ظاہر کرنا کہ ہم خوش ہیں۔ ڈیل۔ جگن نے اپنا دایاں ہاتھ غزان کی جانب بڑھایا۔ ڈن۔ جگن کا ہاتھ تھامتے وہ جھجکا، لیکن کچھ سوچ کر آگے بڑھا، تھام لیا۔ دونوں جانب غزان کا لمس محسوس ہوتے ہی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی چلی گئیں۔ یوں تو جاگیر تم ہماری ہو، لیکن لبوں سے ہم اب تک اجازت نہ گئی۔ غزان اور جگن کی منگنی کا فنکشن 3 روز بعد منعقد کیا گیا۔ اگلے ہی روز غزان اپنی ماں کے ہمراہ جگن کے گھر پہنچ چکا تھا۔ ظاہرہ سے اجازت لے کر وہ جگن اور سالے کے ہمراہ شاپنگ پہ نکلے۔ غزان اور فاریہ فرنٹ، جبکہ جگن اور سالے پیچھے بیٹھی تھیں۔ غزان ڈرائیونگ کے دوران ہر منٹ بعد فرنٹ مرر سے جگن پر نگاہ دوڑاتا۔ شاپنگ مال پہنچنے تک وہ جگن کو خاصا کنفیوز کر چکا تھا۔ گاڑی ایک عالیشان مال کے قریب روکتے غزان نے جگن کی جانب کا دروازہ کھولا۔ سالے فاریہ بیگم کے ساتھ آگے بڑھ گئی، جبکہ غزان جگن کے ہمراہ دونوں کے پیچھے ہی مال میں داخل ہوئے۔ یہ کیسا ہے؟ فاریہ نے ڈل ریڈ اور روز ریڈ کا کمبینیشن کا سوٹ جگن کے لیے پسند کیا۔ غزان نے ایک اچٹتی نگاہ جگن کے چہرے پر دوڑائی۔ نہیں، کچھ خاص نہیں۔ جگن مزید کپڑے دیکھنے میں مگن ہوگی جب اپنی عقب سے آنے والی آواز پہ متوجہ ہوئی۔ یہاں آئیں۔ غزان اپنے ہاتھ میں دوپٹہ تھامے شیشے کے قریب کھڑا اس کا منتظر تھا۔ فاریہ سے اجازت لیتے جگن غزان کے قریب آ رکی۔ غزان اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ غزان نے ہاتھ میں تھاما دوپٹہ جگن کے سر پر اس طریقے سے اڑایا کہ جگن کو بھی غزان کا لمس محسوس نہ ہوا۔ بیوٹیفل۔ شیشے میں جگن کا عکس دیکھتے غزان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ نیلے اور جامنی رنگ کے دوپٹے میں اس کی گہری اور شفاف رنگت غزان کی تعریف پہ کھل اٹھی۔ دیکھیں نا بی جان، فاریہ غزان کی بات سنتے ہی ان کی جانب آئی۔ ماشاء اللہ، اللہ خوش رکھے، نظر بد سے بچائے، اس کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔